السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا الی آخر الآیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصدقۃ علی ید الرحمن قبل ان تقع بکف الفقیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حقیقت مال کی ہے؟ خون بہایا کیجیے، نیک کاموں کے لیے دولت ضائع کیجیے۔ خدا کی راہ میں دینا ہے، گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہو۔ محترم سامعین، برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، علماء کرام، عزیز طلباء، پردہ نشی ماں و بہن، آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ قرآن حدیث کی بات عمل کی نیت سے غور سے سماعت فرمائیں۔ آج آپ کے سامنے زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے اور ارکان اسلام ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے، اس میں خاص طور پر اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تبارک تعالی کو قرض حسنہ۔ اس آیت سے نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالی اپنے بندہ بندی کو زکوٰۃ کی فرضیت کو بتلا رہے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو فرض عین ہے اور زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں رکھنی ہیں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہے، زکوٰۃ دینے میں دنیاوی اور اخروی کیا فوائد ہے، زکوٰۃ نہ دینے میں دنیاوی اور اخروی کیا نقصانات ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بھرنے کی اور پاک کرنے کی، اور اصطلاحی تعریف شرعی تعریف ہے ایک مقررہ مقدار پر ایک متعین وقت گزر جانے کے بعد، یعنی سالانہ حول کے بعد 2.5% موجودہ مال کے 2.5% کسی مستحق کو مالک بنا دینا، اس کو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر ہے؟ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے۔ صاحب نصاب شریعت کی نگاہ میں کون ہے؟ ہر ویسے افراد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، صحت مند ہو یا بیمار، عالم ہو یا جاہل، اسی طرح سے شہری ہو یا دیہاتی، ہر وہ افراد جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا کسی کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی ہے، دونوں ملا کر اگر 52 تولہ چاندی کی برابر قیمت پہنچ رہی ہے، یا کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے لیکن فیملی مینٹین کرنے کے بعد سال کے آخر میں اس کے پاس اگر 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مالیت ہے، مثال کے طور پر آج کے ریٹ میں 35 یا 40 ہزار روپے کے کوئی اگر مالک ہے، ایسے افراد کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد پر اس کی مالیت میں 2.5% زکوٰۃ فرض عین ہے۔ اگر اس کی زکوٰۃ کے فرضیت کو مان کر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا،
माल की मोहब्बत की वजह से, तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। जिस तरीके से एक आदमी को कत्ल करना गुनाह कबीरा है, वैसे ही शरीयत की निगाह में जो साहिब निसाब है, जिस पर ज़कात फर्ज है, फिर भी ज़कात की फर्जियत को मानकर ज़कात नहीं देता है, वो गुनाह कबीरा क्या यानी कत्ल करने के बराबर उसको गुनाह होगा। और अगर नौज़ुबिल्लाह कोई ज़कात की फर्जियत का इनकार करता है, ये उसका ख्याल है कि माल मैं कमाया, माल मैं हासिल किया हूँ, माल मेरा है, नौज़ुबिल्लाह इसमें ज़कात बोल के कोई चीज नहीं है, इस तरह अगर किसी का अकीदा है, ख्याल है, चाहे वो कितना बड़ा नमाजी हो, हाजी गाजी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, अगर ज़कात की फर्जियत का वो इनकार करता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इतनी बड़ी अहम बात। तो बहरहाल ज़कात साहिब निसाब पर फर्ज है। रही बात ज़कात मालदारों की हैसियत दुनिया में अल्लाह की निगाह में क्या है, वो बतला देना मुनासिब समझता हूँ कि मालदारों की हैसियत दुनिया में अल्लाह की हुकूमत में ऐसे ही जैसे किसी शोबे में एक शोबे को चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट के लोगों की जरूरत पड़ती है, जज से लेकर चपरासी तक। उनमें से एक डिपार्टमेंट है पोस्टमैन। पोस्टमैन की जिम्मेदारी यह है, सरकार की तरफ से उनको जिम्मेदारी दी गई है, किसी के पैसे या कोई डाक अगर किसी का आया है तो उसके घर तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर किसी का 10,000 रुपये अगर डाक के जरिए आया है तो उसके घर तक पहुंचाना यह पोस्टमैन की जिम्मेदारी है। अगर ये पोस्टमैन इस जिम्मेदारी को पूरी करता है, साहिब माल के माल को उसके घर तक पहुंचाता है तो सही है। अगर पोस्टमैन इस जिम्मेदारी को ना पूरी करे बल्कि उस पैसे को खुद ही इस्तेमाल कर ले, साहिब माल के घर तक ना पहुंचाए, जिस तरीके से सरकार ऐसे पोस्टमैन को नौकरी से बर्खास्त कर दी, उसको सस्पेंड कर देगी, वैसे ही अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि मेरी हुकूमत और मेरी सल्तनत के अंदर मेरे जितने मालदार बंदा और बंदी है, ये तमाम के तमाम मेरी हुकूमत के अंदर ये पोस्टमैन के हैसियत है। उनकी एक जिम्मेदारी है, उनका फरीजा बनता है कि मेरे दिए हुए माल में गरीबों का जितना हक बनता है उसके घर तक पहुंचाना इसकी जिम्मेदारी है। अगर मेरा बंदा इस जिम्मेदारी को पूरी करता है तो ठीक है, मैं उसके माल में बरकत दूंगा, इजाफा करूंगा। और अगर इस जिम्मेदारी को पूरी नहीं करता है, साहिब हक के हक उसके हकदार तक उसके माल को नहीं पहुंचाता है, यानी गरीबों को जो उसका हक उसके माल में रहता है गरीबों तक नहीं पहुंचाता है, तो अल्लाह बोलते हैं जिस तरह से सरकार पोस्टमैन को नौकरी से बर्खास्त कर देती है, सस्पेंड कर देती है, वैसे मेरे बंदो याद रखो, तुम मेरे हुकूमत के अंदर पोस्टमैन हो। मेरे हुक्म की अगर मुझे हुक्म को पूरा नहीं करोगे, यानी गरीबों का हक अदा नहीं करोगे, तो जान लो जिस तरह सरकार पोस्टमैन की नौकरी उसके खत्म कर देती है, उसको सस्पेंड कर देती है, वैसे अल्लाह कहते हैं जान लो आज मैं तुमको लखपति करोड़पति बनाया हूँ। मेरी ये ताकत और कुव्वत है, जिस तरह तुमको लखपति करोड़पति बना सकता हूँ, ऐसे मेरी कुव्वत और हैसियत और ताकत है कि आज करोड़पति हो मैं थोड़ी ही देर में, यानी सेकंड के अंदर तुमको मैं फकीर बना सकता हूँ, दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर सकता हूँ। तो मेरे मोहतरम, ज़कात ये एक मालदारों की जिम्मेदारी उसको पूरी करे, ये समझ कर, ये कोई टैक्स नहीं है बल्कि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने माल जो अगर कोई जायज तरीके से कमाता है, जायज तरीके से खर्च करता है, माल भी एक नियामत है। अगर इस माल को नियामत समझकर उसका शुक्र अदा करे, अल्लाह तबारक ताला एक जगह इरशाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ मेरे बंदा, मैं जिसको जिस एतबार से नियामत दिया हूँ उस नियामत का अगर शुक्र अदा करोगे मैं उसमें इजाफा तो करूंगा, बरकत अता करूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे
تو جان لو میرا دردناک عذاب ہے۔ اس طرح ایک مال ایک نعمت ہے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ مال کے ہم صحیح معنی میں غریبوں کے حق غریبوں تک پہنچائیں، اس کا شکر ادا کریں۔ مال کا شکریہ یہی ہے کہ اللہ کے دیے مال کو غریبوں میں اللہ کے واسطے خرچ کرنا اور غریبوں کو دینا در حقیقت اللہ کو دینا ہے۔ حدیث میں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی ید الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر، کہ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات یہ تمام کی تمام چیزیں فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فریق کی تربیت کی۔ اللہ تبارک تعالی احکم الحاکمین ہے، اپنے حکمت کے پیش نظر کچھ بندہ بندی کو مالدار کیے ہیں، کچھ بندہ بندی کو غریب کیے ہیں۔ اس طرح جب مالدار غریبوں کو مال دیتا ہے، دیتے وقت اس کے اندر تکبر برائی آ سکتی ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کی تربیت کی کہ نہیں، تکبر اور برائی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ تھوڑی دیر سوچ کر دیکھو، جب تم دنیا میں آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی تمہارے بدن میں نہیں تھا۔ آج جو کچھ بھی ہے گھر میں، بینک میں، زمین جائیداد، یہ تمام کی تمام اللہ کی دی ہوئی بطور امانت ہے، اس کا تم شکر ادا کرو۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے اپنے کو چھوٹا تصور کر کے اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے غریب کے ہاتھ میں دے دو۔ غریب کو دینا ہی اللہ کو دینا ہے، یہاں پر تکبر برائی کی کوئی بات نہیں۔ لیکن غریب آدمی مالداروں سے لیتے ہوئے شرماتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تربیت کی نہیں، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم خود غریب نہیں بنے ہو، اللہ نے تمہیں حکمت کے پیش نظر غریب بنایا ہے، اس لیے مالداروں سے لیتے ہوئے شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح بچے اپنے باپ سے لیتے ہوئے نہیں شرماتے، ویسے غریب مالداروں سے لیتے ہوئے نہیں شرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ تم کو نہیں دے رہا ہے، بلکہ تم اللہ کے بندے ہو۔ اللہ دیتا ہے، بندوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، یہ بہانہ ہے، اصل میں خدا دیتا ہے۔ تو انسان نہ انسان کی مدد کر سکتا ہے، انسان نہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دنیا میں انسان ایک ذریعہ اور بہانہ ہے۔ اس لیے مالدار کے لیے تربیت یہ ہے کہ غریبوں کو جب مال دیں گے تو اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے کو چھوٹا تصور کرتے ہوئے اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے غریب کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ غریب کو دینا ہی اللہ کو دینا۔ غریبوں کے لیے تربیت یہ ہے کہ مالدار سے لیتے ہوئے شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں دے رہا بلکہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ دیتا ہے، اس لیے شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر اللہ کا بندہ کسی بندہ پر رحم کھا کر کچھ دیتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے۔ عیال میں خاندان، رشتہ دار، کنبے، سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس شخص کو زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش پر۔ تو اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے اللہ کی دیے مال کو غریب بندوں میں تقسیم کرنا ہے۔ وہی بات ہے کہ زکوٰۃ کی رقم دیں گے کس کو، اس کے مستحق کون ہے؟ زکوٰۃ کے رقم کے مستحق ہر وہ غریب مسلمان ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اور خاندان رسول میں سے نہ ہو اور دینے والے، زکوٰۃ دینے والے کے اصول اور فروع نہ ہو۔ اصول کا مطلب باپ دادا پردادا نہ ہو، فروع کا مطلب ہے بیٹا پوتا پرپوتا، بیٹی ناتی، یہ سب چیز ان انسانوں کو، ان رشتہ داروں کو نہیں دینا۔ اس کے علاوہ جو اور غریب رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، چاچی ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، ان لوگوں کو اگر غریب ہے، مستحق ہے، ان لوگوں کو دینا ڈبل ثواب ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دیتے وقت
زبان سے دل میں نیت ہو زکات دینے کی، لیکن زبان سے اظہار نہ کریں کہ میں زکات دیتا ہوں، ورنہ اس کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے زکات غریب رشتہ داروں میں دیا جائے گا، لیکن اصول فروع کے علاوہ۔ یہ ہے زکات کے مستحق لوگ۔ اب زکات دینے میں فائدہ کیا ہوگا؟ زکات دینے میں فائدہ یہ ہے، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ لتدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، رواہ الترمذی، کہ صدقہ اللہ کے غضب و غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم نے فرمایا، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقہ سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی صدقہ مصیبت و بلا کو ٹال دیتا ہے۔ بہرحال یہ دنیاوی فائدہ ہے، اور اخروی فائدہ یہ ہے، اگر کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ خیرات کو بڑھا بڑھا کر احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں کام آئے گا کہ دنیا کی کوئی افراد، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ اور اگر زکات نہیں دیتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مال صاحب نصاب اگر زکات کا مال نہیں دیتا ہے، زکات نہیں ادا کرتا ہے، تو دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا غضب غصہ ہوگا، اس کو طرح طرح سے مصیبتیں آئیں گی، اس کا مال ناپاک ہوگا، غریبوں کا حق اس کے مال میں شامل ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جس مال کے زکات ادا نہیں کی جاتا تو اس مال میں غریبوں کا حق شامل رہتا ہے، غریبوں کا حق اس کے مال کو ستیہ ناش کرتا، ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آیا ہے، جس مال کی زکات نہیں ادا کیا جاتا، کل قیامت کے میدان میں اس مال کو ایک سانپ کے شکل میں بنایا جائے گا اور سیاہ نقطے ہوں گے، صاحب مال کے گلے میں بطور توق کے ڈالا جائے گا اور اس کے دونوں جبڑے کو پکڑ کر اس کو کاٹتا رہے گا۔ یہ تو ہے اخروی اعتبار سے نقصان۔ دنیا اعتبار سے یہ ہوگا، مال میں برکت نہیں ہوگی، مال ناپاک ہوگا، ایکسیڈنٹ، آپریشن، طرح طرح کی مصیبت بلا میں گرفتار ہوگا۔ اس لیے ہم صحیح طور پر زکات کو ادا کریں، اللہ ہمارے مال میں برکت دیں گے، من جانب اللہ حفاظت ہوگی، اور اگر ادا نہیں کریں گے تو طرح طرح کے نقصانات ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو زکات کی اہمیت اور اس کی فرضیت کو سمجھ کر صحیح ڈھنگ سے زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا حقیقت مال کی ہے، خون بہایا کیجیے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجیے۔ خدا کی راہ میں دینا ہے، گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخلے خزانہ ہوا۔ کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔